ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ، اور ناظرین آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں آج تشریف فرما ہے مولانا عبداللہ طارق صاحب، معروف عالم، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا اسٹوڈیو میں ہم ان کی تشریف آوری کا شکریہ، اور ساتھ میں مولانا عبداللہ طارق صاحب کا اسٹوڈیو میں پرتپاک خیر مقدم۔ ناظرین راہ نجات میں ہمارا آج کا موضوع ہے قربانی کی اہمیت و فضیلت۔ حضرات، ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اس وقت چل رہا ہے، ماشاءاللہ سے بے حد مبارک یہ عشرہ ہے۔ آج ذی الحجہ کی 5 تاریخ ہے اور انشاءاللہ تعالی 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ ہے، اور یہ بے حد مناسب اور بے حد ضروری ہے کہ اس وقت قربانی کے تعلق سے ہم بات کریں، قربانی کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں اپنی معلومات کو ہم تازہ کر لیں، یعنی ہم اور آپ ایک مرتبہ پھر اس کو دہرا لیں۔ حضرات، عید الاضحیٰ دراصل ہمارے لیے اللہ کی راہ میں قربان ہو جانے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ آئیے حضرات اپنی بات کا آغاز مولانا عبداللہ طارق صاحب سے یہیں سے کرتے ہیں کہ مولانا صاحب، قربانی کا پس منظر سب سے پہلے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ پس منظر کیا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب کچھ اپنے پیدا کرنے والے اپنے خالق و مالک کے راہ میں پیش کر دے، اور اس کے حکم کے مطابق اپنی جان مال جو کچھ بھی ہے وہ سب پیش کرنے کے لیے تیار رہے۔ بے شک بے شک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا پاک نے جو بہت اعلیٰ درجے کا مقام دیا ہے اور ابو الانبیاء کی خصوصیت دی ہے، یہ تمام انبیاء کے والد ہیں، بیشتر انبیاء کرام کے وہ والد ہیں، اور اس سے پہلے جو انہوں نے قربانی دی ہے، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنی بیوی کو اللہ کے حکم سے جنگل بیابان میں چھوڑ کر اور بچے کو چھوڑ کر چلے گئے، یہ ساری قربانیاں، اور اخیر میں ایک بہت بڑی قربانی یہ کہ انہوں نے بڑھاپے میں 1000 تمناؤں، دعاؤں، آرزوؤں کے بعد جو اولاد پائی تھی، جو بیٹا پایا تھا، اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری راہ میں قربان کر دو۔ انہوں نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ پروردگار اگر تجھے قربانی کرانا تھا تو دیتے ہی نہیں۔ بڑھاپے میں 100 سال کی عمر میں بچہ پیدا ہوا ہے، 1000 تمناؤں دعاؤں کے بعد اب تو کہہ رہا ہے کاٹ دو، تو دیا ہی نہ ہوتا۔ لیکن انہوں نے ایک دفعہ بھی اس پر کوئی تأمل نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، اور خاص بات یہ بھی ہے کہ بیٹے نے بھی جو یہ بات سنی تو اس نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان تم خواب و خیال کے چکر میں کہاں پڑ رہے ہو، میری جان خامخواہ اس لیے لیتے ہو یا بچنے کی کوشش کی ہو، بلکہ جب انہوں نے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں دیکھتا ہوں خواب میں مجھے دکھایا جا رہا ہے، اور یہ بات بیچ میں بتاتا چلوں کہ انبیاء کرام کے جو خواب ہوتے ہیں اس کا درجہ وحی کا ہوتا ہے، وہاں اس میں شیطانی مداخلت کی گنجائش نہیں ہوتی، وہ خواب و خیال نہیں ہوتے بلکہ واقعتاً اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کے جواب میں جو بات کہی وہ تؤمر کہا، جب انہوں نے کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، لیکن بیٹا جانتا ہے اس بات کو کہ یہ حکم ہے، اور بیٹے نے کہا کہ جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اسے کرگزریے، پورا کر لیجئے، اور اس کے بعد وہ ان کو لے کے چلے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی طرف سے ذبح کر دیا، وہ نہیں ہو سکا یہ الگ بات ہے، ورنہ چھری کی کوشش نہیں، چھری ایک تو ہے ارادہ، عزم، اور ایک عمل، تو ارادہ اور عزم اور اس کے بعد پھر عمل بھی، چھری بھی چلا دی، لیکن اب اللہ کی مرضی تھی کہ وہ ذبح نہیں کرنا تھا۔ آخری حضرت اسماعیل کے ساتھ ساتھ ان کا قربان ہونا جو تھا وہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نعوذ باللہ قربان ہونا تھا، اس لیے کہ انہی کے نسل سے تو ان کو بھی آنا ہے اور یہ پوری امت بننی ہے، تو خدا پاک کو تو سب کچھ معلوم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست کیا کہ بچے کو بچایا، اور آنن فانن میں ایک دمبا بھیج دیا گیا اور وہ ذبح ہوا، اور انہوں نے سمجھا کہ میرا کام ہو گیا۔ لیکن جب دیکھا بچہ سامنے کھڑا ہوا ہے، غور سے دیکھ رہے ہیں، تو جانور ذبح ہوا پڑا ہے۔ یہ خدا پاک کی طرف سے ایک حکم تھا۔ اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں
کہ ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں وہ دوسرے کسی جانور کے اوپر چھری نہیں چلاتے، اپنے جذبات پر چھری چلاتے ہیں۔ بے شک بے شک، جس نے 20,000 کا بکرا خرید کر اسے ذبح کیا ہے وہ دوسری جان نہیں جا رہی ہے، اس کی جان جا رہی ہے، اس کے 20,000 پر چھری چل رہی ہے۔ صحیح بات ہے، اور اس کا پلا ہوا جانور اس کے اوپر چھری چل رہی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اور اللہ کے حکم کی تعمیل ہے یہ، اللہ نے حکم دیا ہے تو قربانی کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ پس منظر آپ نے بیان کیا مولانا صاحب۔ اگر قربانی کا ذکر کریں تو سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی قربانی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، لیکن مولانا صاحب ایک مرتبہ پھر وضاحت کے ساتھ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا مقصد اور حکمت کیا ہے، یعنی قربانی کی۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے دونوں بیٹوں نے بھی قربانی پیش کی تھی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ ایک کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، دوسرے کی قبول نہیں فرمائی، اسی کی وجہ سے دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہوا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے دوسرے بیٹے نے خود بتا دیا، قال لأقتلنك انما يتقبل الله من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانیوں کو پیش کرتا ہے۔ ایک آدمی جو دکھاوے کے لیے قربانی کر رہا ہے، دولت کی نمائش کرنے کے لیے کر رہا ہے، بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں بازار میں سے بکرا خرید کے لے گئے ہیں 50,000 کا اور 60,000 کا اور 1,00,000 کا بکرا، اور وہ اس کے گلے میں ہار پڑے ہوئے ہیں اور اس کو لے کے چل رہے ہیں، 4-6 آدمی اس کو پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے کتنے کا لیا ہے، اتنے کا لیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں نمائش ہے، برباد کر دیتی ہیں۔ اور نمائش کی کوئی اجازت نہیں ہے، نمائش کی نہ صرف یہ کہ اجازت نہیں ہے بلکہ وہ 50,000 یا 1,00,000 وہ بٹے کھاتے میں گئے، کسی کھاتے میں نہیں ہو۔ جذبے اس لیے جو کچھ بھی قربانی کی جائے، کروڑوں بھی خرچ کریں لیکن نمائش نہ ہو، یوں دیکھ جائے کسی کو تو اس کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن نیک نامی کا جذبہ حاصل کرنا کی کوشش کرنا اپنے عمل کو برباد کرنا ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے، حالانکہ قربانی کے لیے ہمیں جانور کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، تندرست کرنا چاہیے، خوبصورت کرنا چاہیے۔ اس پر آگے ہم بات کریں گے، آپ کی بہت تفصیلی رہنمائی مولانا صاحب اس پر چاہیے۔ قربانی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کی اہمیت و فضیلت کی ہم بات کر رہے ہیں، تو مولانا صاحب قربانی دنیا کی بیشتر قوموں میں پائی گئی ہے، اور اس میں ہم یہاں پر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں قربانی کی فضیلت کیا ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو میں عرض کر دوں کہ دنیا کی کوئی قوم اور خاص طور پر وہ قومیں جو اپنے آپ کو کسی نہ کسی شکل سے مذہب سے وابستہ کرتی ہیں، آسمانی مذاہب سے اپنا تعلق بتاتی ہیں، ان قوموں میں قربانی کسی نہ کسی شکل میں پائی جاتی ہے، کسی نہ کسی انداز میں ہے۔ اور یہ قربانی جو ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے پوچھا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے، اور ان کی سنت اس معنی کر کہ انہوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اگر جو حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا وہی حکم ہمیشہ کے لیے دیا جاتا کہ ہر آدمی کو اپنا ایک بیٹا قربان کرنا ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں 1000 میں کوئی ایک کیا 10,000 میں کوئی ایک ہمت نہ کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا تھا کہ ہر شخص کے سینے میں ابراہیم کا دل نہیں ہو سکتا۔ بے شک ہر آدمی جو ہے اتنا بڑا جذبہ نہیں رکھتا کہ اللہ حکم دے اور وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو جو بڑھاپے میں 1000 آرزوؤں کے بعد پیدا ہوا ہے اور اکلوتا ہے اس کو ذبح کر دے، یہ حکم ہر ایک نہیں مان سکتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جانور قربان کرو، اور وہ جانور قربان کرنے سے زیادہ اس کے پیچھے جو جذبہ ہے وہ ہے اپنی چاہتوں کو اللہ کے حکم کی خاطر قربان کر دینا۔ بے شک جہاں ہم جو کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کی مرضی کو اس میں ٹٹولنے کی کوشش کریں گے۔ جو کچھ ہم کسی کو دے رہے ہیں، ایک آدمی 1000 روپے کسی فقیر کو دے رہا ہے، ضرورت مند ہے، بوڑھا ہے، محتاج ہے، اسے 1000 روپے دے رہا ہے، اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے؟ اور وہی 1000 روپے ایک جوان خوبصورت عورت کو دے رہا ہے اور ادھر ادھر دیکھ کے دے رہا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، وہ 1000 روپے اور اس 1000 روپے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے کہ نیت، ماحول، موقع، ہر چیز کے لحاظ سے عمل کی قدر و قیمت یا ناقدری ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہم رائے خدا میں جب دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بات کو دیکھتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات فرمائی گئی ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ تمہارے جانور کا نہ تو خون، نہ گوشت، نہ ہڈی، کوئی چیز ہمارے پاس نہیں پہنچتی، ہمارے پاس تمہارے دل کے جذبات، تمہارا تقوی، تمہاری وہ محبت جس کے تحت تم ہمارے نام پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر 10,000 کا اور 20,000 کا اور 50,000 کا جانور قربان کرتے ہو، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے
اس آدمی کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور مقبول ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بکرے کے اوپر یا کسی جانور کے اوپر جتنے جسم پر بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے خدا پاک نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو انہوں نے پوچھا بھیڑ کے اوپر تو بے شمار بال ہوتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول بھیڑ کے اوپر بھی یہی ثواب ہے؟ وہ سمجھ رہے تھے اتنا ثواب کہاں سے دے گا اللہ میاں؟ تو نعوذ باللہ اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیڑ کے اوپر بھی یہی اجر ہے، یعنی جتنے بال ہیں اس کے حساب سے آدمی کو اجر ملتا ہے، جتنے زیادہ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں ان ایام میں، قربانی کے دنوں میں، سوائے فرض اعمال کے، فرض واجب جو عبادات ہیں وہ تو اپنی جگہ لازمی ہیں، باقی نفل عبادتوں میں اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی مقبول عمل نہیں ہے، کوئی اجر و ثواب کی چیز نہیں ہے۔ جتنے زیادہ سے زیادہ آپ ذبح کریں، جانور قربان کریں، اتنے زیادہ اللہ کو عزیز ہے۔ لہذا صاحب اگر حیثیت ہیں تو ہمیں قربانی کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے اور بہت اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، اس میں جذبہ ہمارا شامل ہونا چاہیے اور جذبے سچے ہوں کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے ہم یہ قربان کر رہے ہیں، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوش دلی سے کیا کرو، خوش دلی سے کیا، یہ نہیں کہ اب قربانی کا وقت آ گیا ہے ایک بوجھ سمجھ کر اب یہ بھی کرنا پڑے گا، اب یہ بھی کرنا پڑے گا نہیں، یہ چانس ملا ہے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا۔ ہمارے پاس جو پیسہ ہے وہ تو جمادات اور کاغذ کے ٹکڑے ہیں، اب وہ عمل بن رہا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بن رہا ہے بلا شبہ۔ تو اس موقع کو ہمیں جانے نہیں دینا ہے، بہتر طریقے سے کرنا ہے۔ ہمارا سب قربانی کا ذکر چل رہا ہے، قربانی کی اہمیت ہم جان رہے ہیں، اس کی فضیلت کے بارے میں آپ کی رہنمائی ہمیں مل رہی ہے۔ کیا قرآن مجید میں بھی قربانی کا ثبوت کوئی ملتا ہے؟ جی، قرآن مجید میں ابھی جو میں نے ذکر کیا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کا وہ بھی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا تھا اس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، اور حضور پروردگار نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا ہے کہ تم جانور ذبح کرو اور فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تم خود بھی کھاؤ اور بیچارے غریب لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ اور ایک آیت میں یہ بھی فرمایا ہے فَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، جو قناعت کر کے ضرورت مند ہے اور قناعت کر کے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، تمہارے یہاں مانگنے کے لیے نہیں آیا ہے، اس کو بھی پہنچاؤ۔ اور ایک لفظ ہے معتر کہتے ہیں اس آدمی کو جو آپ کے کھانے پینے کی چیزوں کے آس پاس تو منڈلا رہا ہے لیکن آپ سے مانگ نہیں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے جذبات کو بھی سمجھو، وہ تم سے جھجک کے شرما کے مانگ نہیں رہا ہے لیکن اسے ضرورت ہے، بے شک جی، ایسے لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ اور میں تو ایک بات یہ کہا کرتا ہوں کہ اس وقت میں جو فریجوں کی سہولت ہو گئی ہے اس کے نتیجے میں لوگ قربانی کی اور ایک تہائی حصہ جو شریعت نے تقسیم بتائی ہے، جو جانور آپ نے ذبح کیا ہے اس میں سے ایک تہائی حصہ آپ رکھ لیجئے، تہائی حصہ اپنے رشتہ داروں کو دے دیجئے اور ایک تہائی حصہ اس کا غریبوں میں تقسیم کر دیجئے۔ لوگ یہ کرتے ہیں کہ رکھنے کی سہولت چونکہ ہے تو وہ مہینوں رکھنے کے لیے فریجوں میں لگا کے رکھ دیا۔ مولانا صاحب چونکہ جانوروں کی خرید و فروخت تو شروع ہو گئی، ہمارے پاس وقت کم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آج سے سلسلہ شروع ہوا ہے قربانی کے تعلق سے، ہم ہر روز بات کریں گے، لیکن اہم بات یہ ہے چونکہ اس وقت کرنے کی ہے، تیاری لوگ کر رہے ہیں، جانوروں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، تو جانور کی خصوصیات میں جاننا چاہتا ہوں، کیا خصوصیات ہونی چاہیے قربانی کی؟ یہ موضوع ہے، اس لیے کہ ہم جب جانور خریدتے ہیں تو یوں صرف گوشت کھانے کے لیے تو کیسے ہی بھی جانور ہو، اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو یا سلامت ہو، کان ٹوٹا ہوا ہو یا نہ ہو، اسے گوشت میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کی جا رہی ہے تو وہ بے عیب، بے داغ، صاف ستھری، خوبصورت، مکمل ہونی چاہیے۔ بے شک جی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کا اعلیٰ مقام نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ وہ چیز راہ خدا میں نہ پیش کرو جسے تمہیں محبوب ہے، جو تمہیں اچھی لگتی ہے۔ تو اپنے پاس جو پیسے ہیں اس میں سے اچھا جانور خریدنا، یا اپنے پاس کئی بکرے ہیں یا کئی جانور ہیں، ان میں سے جو زیادہ تندرست ہو، خوبصورت ہو، بے داغ ہو، بے عیب ہو، سینگ ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، کان کٹے ہوئے نہ ہوں، دانت اس کے سلامت ہوں، لنگڑا نہ ہو، اندھا نہ ہو، اتنا دبلا پتلا نہ ہو کہ چل پھر نہیں سکتا ہے، ہڈیوں کا گودا تک سوکھ گیا ہے، ایسا جانور جس کو ہمارے محاورے میں کہتے ہیں کہ مری بھیڑ اللہ کے نام پہ، ایسا جانور اللہ کے نام پہ خوبصورت جانور ہو، اچھے سے اچھا جانور خریدنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ مولانا صاحب 2 کالر منتظر ہیں، انشاءاللہ تعالی ان باتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ امروہہ سے پہلی کالر ہیں فارینہ صاحبہ، اور اس کے بعد ہم خوشبو سے بات کریں گے۔ فارینہ صاحبہ خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے۔
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं फारीना, क्या सवाल है, क्या जानना चाहती हैं? जी, मेरे जो शौहर हैं ये बाहर की कोशिश कर रहे हैं जाने की। कई जगह उन्होंने पैसे जमा किए हैं, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने पैसे मार लिए उनके। नहीं, वो हुए, मना कर दिया कि ये बाहर नहीं हो रहा है, इतने पैसे और जमा करिए और जब होएगा, और इतने पैसे और करिए। तो इन्होंने ऐसे ही करा 2-3 जगह, लेकिन वो लोग फ्रॉड निकले और पैसे आपके खराब हो गए। बाहर नहीं जा पाए ये, और बहुत ज्यादा परेशानी हो रही। कारोबार से भी कुछ नहीं है, जहाँ भी जाते हैं काम के लिए वहाँ से मना हो जाती है। और ठीक है बहन, आपकी जी कुछ और पूछना चाहती हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरी बेटी जब हुई थी, अलीना नाम है, अलीना हसन, तो उनके पापा ने बोल दिया था कि मैं इसका हकीका करूंगा। उसके बाद घर में ज्यादा परेशानियों की वजह से हम उसका हकीका नहीं कर पाए। लेकिन वो ऐसा होता है, 1 महीना सही रहती है, 15 दिन सही रहती है, फिर बीमार हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ठीक है बहन, आपके दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं। जवाब के लिए कुछ लम्हों का इंतजार करना होगा। बहन खुशबू का सवाल और शामिल कर लें, दिल्ली से हमारी फोन लाइन पर मौजूद हैं। खैर मख्तम आपका। खुशबू साहिबा, सवाल पूछिए। अच्छा, माँ की फटी फटी बेटा तुम्हारी कैसी है? खुशबू साहिबा सवाल पूछें, क्या जानना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कह रही थी कि अल्लाह का शुक्र है, आपके प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह से मैंने इशराक की नमाज और तहज्जुद की नमाज इसी प्रोग्राम को देख के शुरू कर दिया है। सुभान 5 वक्त की नमाज तो पढ़ती हूँ मैं। जी नमाज हाजत, नमाज इशराक और वो माशाअल्लाह। आपके प्रोग्राम देख के मैंने शुरू कर दिया। अल्लाह का शुक्र है, आग भी खुल जाती है, ऐसा लगता है किसने उठा दिया मुझे। माशाअल्लाह जी। अब मेरे 2 ख्वाब है, एक तो मेरी बेटी ने देखा है कि हर जगह पानी बाबा से बुलंद खुशबू अपनी बात हम तक पहुंचा दीजिए। समुद्र का पानी साफ, नहर का पानी। और अभी मैंने कल ख्वाब देखा था कि मैं रात जा रही हूँ कहीं, मैं अपनी बेटी को लेकर तो घरों में से जा रही हूँ, घर के अंदरों में से बड़े बड़े कमरे, दरवाजे खुल के 8-10 दरवाजे खुल के मैं पार कर दिया रास्ता। फिर आखिर में जाके वो दरवाजा बंद कर दिया किसी साहब ने, क्या बंद कर दूँ। और दूसरी ये कि एक ख्वाब हम तक पहुंचा है। ये बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, चूँकि आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरा ख्वाब तो हम तक पहुंच गया। मौलाना साहब कहते हैं कहीं जा रही हूं और वो वहां पर दरवाजे हैं, तो एक एक करके तमाम दरवाजे खुलते चले जाते हैं, लेकिन जो आखिरी दरवाज़ा है वो नहीं खुल पा रहा है, वो बंद हो गया है। बेटे इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए राहें आसान तो कर दी हैं जी, लेकिन आखिरी एक दुश्वारी मौजूद है। उसके लिए आपको कोशिश और जद्दोजहद भी करनी होगी, दुआएं भी करनी होंगी, नमाज हाजत पढ़नी होगी। अल्लाह ताला उसको भी खोल देगा। दरवाज़ों का खुलना रास्तों का आसान होना होता है। सारे दरवाजे खुल गए, सारी आसानियां पैदा हो गई। एक दरवाज़ा बंद है, वो एक रुकावट है, उसको दूर करने के लिए अल्लाह ताला से नमाज हाजत, नमाज पनाह पढ़ी है। और जिन कोशिशों में आप लगे हुए हैं उन कोशिशों में थोड़ी सी रुकावट है, अल्लाह ताला उसमें भी कामयाबी देगा। सदका ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मोहताज आदमी को तलाश करके उसकी मदद कीजिए। नमाज हाजत पढ़िए, हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला कामयाबी देगा। ये दरवाज़ा भी इंशाल्लाह खुल जाएगा। और माशाल्लाह से खुशी इस बात की हुई कि ये प्रोग्राम को लगातार देख रही हैं, पाबंदी के साथ देख रही हैं, और असर इसका ये हुआ कि फ़र्ज़ नमाज के अलावा नफिल नमाजों का भी एहतमाम बड़ी अच्छी बात है। माशाल्लाह हमारे सब के लिए खुशी की बात है कि ये कोशिश जो जी सलाम कर रहा है इससे लोगों को फ़ायदा हो जाए, ये खुशी की बात है। आगे बढ़ते हैं, फारीना साहिबा के सवालात की तरफ आते हैं। अमरोहा से हमें फ़ोन किया उन्होंने। पहला सवाल अब तक पहुंच गया मौलाना साहब के शौहर बाहर जाना चाहते हैं और बाहर जाने के लिए उन्होंने कई सारे लोगों को पैसे दिए, उनमें उनके साथ फ्रॉड हुआ, धोखा हुआ। और ये आमतौर पर होता है मौलाना साहब? ये आमतौर पर होता है और ये इस तरह से होता है कि वो उससे लिखवा लेते हैं कि हमने तुमसे कोई पैसा नहीं लिया। जी जी। 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए लेंगे और उसी जगह बैठे हुए लिखवा लेंगे कोई पैसा तुमसे हमने नहीं लिया है वगैरह, ताकि उन्हें वो कोई फंसा ना सके। ये है सिलसिला चल रहा है, क्या कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ये समझना चाहिए कोई भी बड़ा कदम आप उठा रहे हैं तो इस्तिखारा ज़रूर कर लीजिए। ये कदम उठाना मेरे लिए ठीक है या नहीं, या उठाने के लिए मिसाल के तौर पर इस्तिखारे में उसमें चीज़ आ गया कि जा सकते हो बाहर, तो कहाँ जाना मुनासिब होगा, ये भी अल्लाह ताला से पूछ लेना चाहिए। मशवरा करना अल्लाह ताला से, इस्तिखारा जो है वो मशवरा होता है। अल्लाह ताला जानता है हमारे लिए क्या बेहतर है नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही है अकीक़े वाली, आपने खुद समझ रखा है कि हमने जो अल्लाह से वादा किया था हम अकीक़ा करेंगे और वो नहीं किया। आप खुद ही समझ रही हैं इसी वजह से बच्ची को अक्सर हर बीमार रहती महीने है, तकलीफ परेशानी होती है। अकीक़ा करना जो है वाजिब नहीं है, लेकिन जब हम बोल देते हैं तो वो वाजिब हो जाता है। जब हम कोई मन्नत मान लेते हैं, जैसे
किसी ने कहा कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं 4 रोजे नफिल रोजे रखूंगा जी। तो वो 4 रोजे नफिल नहीं रहे, अब वो वाजिब हो गए, क्योंकि आपने वादा कर लिया। तो आपने चूंकि उसको अकीक़े को सुन्नत सिर्फ नहीं बल्कि वाजिब कर लिया है, इसलिए वो अकीक़ा कर दीजिए। अकीक़ा करने में कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। एक जानवर, बच्ची का एक जानवर करना काफ़ी है, बड़े के लिए भी अगर एक कर दें तब भी काम चल जाएगा, वरना तरीका यह है कि लड़के के लिए 2 होते हैं। बेशक, लेकिन कई मरतबा लापरवाही की वजह से ये काम रुक जाता है, नहीं मेरा तजुर्बा यह है कि जब हम एक मरतबा कुछ बोल लेते हैं तो एक मरतबा मौका अल्लाह ताला ज़रूर देता है। ये जो कह रही हैं कि हालात नहीं बने, परेशानी आती रही, एक मरतबा मौका अल्लाह ताला देता है कि तुमने जो बोला है अब तुम्हारे हालात साजगार हैं, वो कर लो। जब हम टाल जाते हैं, फिर करेंगे, फिर कहेंगे, फिर दुश्वारियां वो टलता चला जाता है। तो जो नियत करे तो उसको फौरन तौर पर अमली जामा भी पहना दें। शबीना साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर हैं इस वक्त अपने सवाल के साथ, नैनीताल से। फरमाएं बहन, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताएं शबीना। आप दोनों को सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आज कई टाइम के बाद फोन लगा है। अल्लाह का सर करम। मेरा एक सवाल ये है कि मैंने और मेरी बहन दोनों ने कच्चा गोश्त देखा था बहुत टाइम पहले, फिर मैंने दोबारा एक गोश्त देखा जो मैं हमारे नैनीताल में आधे ताल पर है, वहाँ मैं कच्चा गोश्त धो रही हूँ। दूसरा सवाल मेरा ये है कि बच्चे जब घर में रहते हैं तो नमाज रोजे के पाबंद रहते हैं, और जब घर से चले जाते हैं तो बाहर माहौल में लग जाते हैं। हम अपने टाइम में अपने सामने तो उन्हें नमाज रोजे की तारीफ करते रहते हैं, बाहर भी कॉल करते हैं, लेकिन बच्चों का थोड़ा सा मिजाज ऐसा होता है, वो बदल जाता है। माशाल्लाह से एक बच्ची डॉक्टर है, माशाल्लाह से दूसरी बच्ची इंजीनियरिंग कर रही है, तीसरी डॉक्टरी की तैयारी कर रही है। मेरा बस आपसे इंतजार ये है, मुझे कोई दुआ ऐसी बताएं कि ये तीनों बच्ची है जो है बाहर रह के भी बस अपने दीन के रास्ते पर चलते हुए दुनिया में तरक्की और तंदुरुस्ती हासिल करें। बहुत अच्छा जज्बा है और आपकी बहुत अच्छी कोशिशें हैं बहन। और इन बच्चियों को चाहिए, माशाल्लाह काबिल हो गई हैं, समझदार हो गई हैं, उन लोगों को भी ये जानना चाहिए कि यही दुनिया नहीं है, इस दुनिया के आगे भी एक दुनिया है और वो मुस्तकिल दुनिया है। मौलाना साहब से तफसीली रहनुमाई इस पर हासिल करेंगे। बहन रज़िया से और बात कर लें, मुंगेर से हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। खैर मक़दम आपका रज़िया साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम आपका रज़िया, बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम बता रहे हैं क्या कि हम बहुत परेशान हैं। तो मेरा 6 महीना माशाअल्लाह चल रहा है डिलीवरी में, माशाअल्लाह। तो उसके लिए वजीफा के नॉर्मल डिलीवरी होता है, बाबू सही सलामत रहे। और मेरा मन बहुत बेचैन रहता है, मन बहुत घबराता है मेरा, और नींद नहीं आती है, बहुत परेशान है नींद के लिए। ठीक है बहन, आपका सवाल मुकम्मल तौर पर हम तक पहुँच गया, सवाल का मुकम्मल मफ़हूम हम तक पहुँच गया। जवाब के लिए कुछ लम्हों का इंतज़ार करना होगा। दिल्ली से हमारी फ़ोन लाइन पर सुरैया साहिबा मौजूद हैं इस वक्त, उनसे बात करते हैं। खैर मक़दम आपका सुरैया साहिबा, सवाल पूछिए। सुरैया साहिबा, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो सवाल पूछें, क्या जानना चाहती हैं? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बाआवाज़ बुलंद अपनी बात हम तक कह दीजिए और अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम वसीम अहमद। जी वसी साहब फरमाएं, क्या सवाल है? जी मुझे एक सवाल ये पूछना था, कुछ वजीफा पूछना है। हमारे घर में लाल चींटियां बहुत ज्यादा निकलती हैं, बहुत ज्यादा हैं, तो उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए? और सांप भी बहुत निकलते हैं, वो जो काटते नहीं है। कहाँ से बात कर रहे हैं? हम दिल्ली से बात कर रहे हैं, लेकिन ये काम ये जो हमारे गांव में होता है सब। ये गांव का वाकया बता रहे हैं आप? ये गांव का वाकया बता, गांव के घर में होता है। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। लेकिन बात का आगाज़ मौलाना साहब हम शबीना साहिबा के सवाल से करना चाहते हैं। नैनीताल से उन्होंने बहुत अहम सवाल किया है, माशाल्लाह से अपनी बच्चियों को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, उनको बेहतरीन तरबियत दी। उनकी शिकायत है, ये उनका शिकवा है, ये अपनी बच्चियों से है और आपसे उसका हल जानना चाहती हैं कि माशाल्लाह घर में रहकर रोज़ा नमाज सब करते हैं, लेकिन जब घर से बाहर निकल जाते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वहाँ पर इन तमाम तर चीज़ों का अहतमाम करना भूल जाती हैं। देखिए, एक बात ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो वो बच्चे भी अगर देख रही हों तो वो भी समझें, बाकी उसके अलावा बहुत सारे और बच्चे और बच्चियां होंगी। हम जब दुनिया की ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल करते हैं तो हम ये ना समझें कि हमारी ज़ोर बाजू और हमारी जहानत और हमारी सलाहियत से ये सारे काम बन रहे हैं। वो अल्लाह की अता होती है। जब अल्लाह की अता है और हमारा ये यकीन है तो कम से कम उसकी वफादारी से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। फ़र्ज़ नमाज, रोज़ा और इबादत, गुनाहों से बचना, नेकी में जहाँ तक हो से कदम बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। माँ बाप कह रहे हैं, ये उनका एहसान है, वो पीछे पड़ रहे हैं, उनकी मेहरबानी है। और वालिदैन की नाफरमानी भी तो कही जाएगी, और उसके अंदर वालिदैन की नाफरमानी भी हो रही है, इसलिए वालिदैन को समझाना बुझाना ज़रूर चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ मैं वालिदैन को कहता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा पीछे ना पड़ा करें, उसमें कभी कभी आदमी झुंझला जाता है, इसलिए नरमी से समझाएं बुझाएं। और एक दुआ जो हम कभी कभी बताया करते हैं,
سورہ فرقان کے آخری رکوع میں ایک آیت ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا آخری رکوع میں ختم سے ذرا پہلے ہے سورہ فرقان میں، پارہ 19. یہ دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بچوں میں دینداری اور عبادت کا شوق پیدا ہوگا. آمین ثم آمین. اور مولانا صاحب بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ محض یہی دنیا نہیں ہے، ایک مومن کے لیے یہ دنیا آزمائش کی دنیا ہے. اس میں ماشاءاللہ آپ قابل ہو گئے ہیں اور اس لائق ہو گئے ہیں کہ آپ خدمت خلق بھی کر لیں، اور خدمت خلق کے ساتھ اگر اللہ کو شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دگنی کامیابی ملے گی. ان کا خواب بھی ہے مولانا صاحب، کہتے ہیں کہ گوشت دیکھا ہے، کچا گوشت دیکھتی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جو تال ہے نینی تال کا اس میں ہی دھو رہی ہیں. اس کو کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ دیکھیے، کچا گوشت دیکھنا اچھا نہیں ہوتا ہے جی، اور آپ اسے دھونے کی جو کوشش کر رہی ہیں یہ کوشش اچھی ہے. آپ کو چاہیے کہ کم از کم 1 ہفتے تک سورہ بقرہ گھر میں پڑھیں اور پوری سورت روزانہ 1 مرتبہ پڑھ لیں. اگر آپ کے پڑھنے کی رفتار سست ہے تو 2 دن میں ایک سورہ بقرہ کو پورا کر لیں. اس طرح سے 7 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ مضر اثرات ختم ہو جائیں گے. ہماری 2 کالر ہماری فون لائن پر موجود ہیں. پہلی کالر ہیں نسرین خاتون صاحبہ دربھنگا سے اپنے سوال کے ساتھ. فرمائیں بہن، کیا سوال ہے؟ نسرین صاحبہ. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیں نسرین صاحبہ. تو میرا خواب ہے کہ صبح فجر کی نماز، بآواز بلند، آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. صبح فجر کی نماز پڑھ کے جو ہم لیتے ہیں، جی ہیلو، تو ہیلو، ہم آپ کی آواز سن نہیں پا رہے ہیں. بآواز بلند اپنی آواز ہم تک پہنچا دیجیے. اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں بہن سب سے پہلے تو. ہاں، بول رہے ہیں کہ ہم صبح فجر کی نماز پڑھ کے جو ہم سوئے ہیں، جی تو ہم خواب میں دیکھے ہیں کہ 25 کتا 1 لیٹر دودھ کھا پی گیا. نہیں پہنچی آپ تک، آپ کی بات ہم تک فجر نہیں کی پہنچی. نماز پڑھ کے لیٹی ہیں، خواب دیکھا ہے لیکن وہ خواب سمجھ میں نہیں وہ آیا. خواب نہیں پہنچا ہم تک. امید ہے دوبارہ کال کریں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم بات کریں گے. حمیرہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں، ہماری فون لائن پر آ گئی ہیں، جے پور سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں. حمیرہ صاحبہ خیر مقدم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے نا 2 سوال ہیں. ایک سوال تو نا میرا یہ ہے کہ عیدی کے جو 10 روزے ہیں یہ والے بقرعید کے، کیا 1-2 رکھے جا سکتے ہیں؟ اور ہے نا میرا دوسرا سوال یہ ہے، جب عورت کی طلاق ہو جاتی ہے تو اسے اسی مطلب جسے طلاق ہوئی ہے اسی سے شادی کرنی ہو تو وہ دوسرے مرد سے نکاح کیوں کرتی ہے؟ ٹھیک ہے بہن، آپ کے دونوں سوال ہمیں مل گئے ہیں اور دوسرے سوال سے ہم بات کا آغاز کرنا چاہتے ہیں مولانا صاحب. دیکھیے، بات یہ ہے کہ شریعت انسان کے ہر لفظ کی ایک قیمت مانتی ہے. جی، یہ کوئی کتا بلی نہیں ہے میاؤں اور بھوں بھوں کر کے گزر گیا. اس نے جو کچھ بولا ہے اس کی ایک اہمیت ہے. بے شک. جی، اس نے اگر کسی کو طلاق دی ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے تھا میں کیا بول رہا ہوں. ایک آدمی نے جیسے زمین کا سودا ہم کرتے ہیں، اس نے کہا یہ گھر اپنا بھرا پورا ایسے کا ایسے ہمیں 2 لاکھ میں دے دو، جو کہ دے دیا. اب کہہ رہا میں تو مذاق کر رہا تھا. ارے یہ کوئی مذاق کی بات تھی، ہم تو سودا کر رہے ہیں. جی، تو اور آپ نے زبان دے دی. کوئی آدمی اگر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں، کیا کرنے جا رہا ہوں. یہ پاگل پن کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں. اس کے انجام اور نتائج ہے ہی حقیقت. اس میں سے ایک طلاق بھی ہے. اس لیے طلاق جو دی ہے سوچ سمجھ کے دو. بیوی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ زندگی بھر کا ساتھ تھا، ہم اس کو توڑ رہے ہیں تو یہ دل لگی نہیں ہے. اور جب چھوڑ دیا ہے تو چھوڑ دیا بس. یہ دوسری دفعہ پھر رہنا کرنا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جذباتی. اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بچے ہیں کیا کریں تو پہلے سوچنا تھا. صحیح. طلاق کیوں دی تھی؟ بچے اس وقت نہیں تھے. بچے ہیں اور بیوی کی محبت ایک مرتبہ پھر بیوی کی محبت ہے، بچے ہیں، گھر کا سارے حالات ہیں، سب کچھ ہیں. یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ لیجئے. اسی لیے شریعت کا طریقہ طلاق دینے کا یہ ہے کہ اگر طلاق دینی ہے تو ایک طلاق، اور اس میں واضح کر دیجئے رجعی یعنی قابل واپسی. رجعی طلاق کا مطلب قابل واپسی طلاق. وہ طلاق دیتا ہوں، اور یہ کہہ کے، اور وہ بھی حکم یہ ہے کہ ناپاکی کے دنوں میں نہ دی جائے. جب وہ عورت پاک ہے، نماز پڑھنے کے قابل ہے، اس وقت میں طلاق دی جائے اور بغیر جھنجھلائے دی جائے، اور ایک دی جائے اور اس کے بعد گزرنے دیا جائے. وہ اگر عدت کے اندر وہ واپس کرنا چاہتا ہے تو صرف چھو بھی دے گا تو وہ طلاق کینسل ہو جائے گی. اور اگر عدت بھی پوری ہو گئی تب بھی یہ سہولت برقرار رہے گی کہ وہ اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، کسی اور سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں.
शरीयत ने सारे तरीके बताए हैं। हम लोग जहालत और नादानी के साथ जानवर बनकर तलाक देते हैं। 3 तलाक, जरूरत क्या है 3 तलाक की? और इस्लाम ने नापसंदीदा बताया इसको, तलाक को बहुत नापसंदीदा, तलाक ही नापसंदीदा है। और अगर तलाक देनी है तो 1 तलाक रजी दीजिए, और उसके बाद दूसरी देने की जरूरत नहीं। 1 से वो सब काम हो जाएंगे जो 1000 तलाकों से होते हैं। अब मौलाना साहब, जहाँ तक हुमैरा साहिबा का है सवाल, तो उन्होंने ये तो जिक्र किया नहीं कि किस तरीके से उन्होंने तलाक दी है। ऐसी सूरत में नहीं, क्या उन्होंने करें? ये पूछा है कि दूसरे से शादी करने की जरूरत क्यों पड़ती है। जी जी। मैं ये कहता हूँ उसकी जरूरत उस वक्त में पड़ती है जब 3 तलाक हम देते हैं और हमेशा के लिए वास्ता खत्म करते हैं। जब तुमने हमेशा के लिए वास्ता खत्म किया तो दोबारा सोच ही क्यों रहे हो शादी करने की? सही बात है। आइए मौलाना साहब आगे बढ़ते हैं और रिजवाना साहिबा का सवाल हम लेते हैं। बेंगलोर से हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। रिजवान साहब, बताएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम भाई रिजवान, वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम आपका। मेरा सवाल यह है सर, और जवाब मैं फ़ोन पर ही सुनना चाहता हूँ क्योंकि मैं अभी टीवी देख नहीं रहा हूँ। जी जी जी, फरमाएं। जी सर, मेरी वाइफ है, वो अपनी बहन की यहाँ गई थी जी। तो पहले उनके यहाँ कब्रिस्तान थे सर, तो अब तो मकान बन गए हैं। तो पहले ये था कि वो नमाज पढ़ती थी, 5 वक्त की कलाम पाक पढ़ती थी, सूरतें पढ़ती थी। और जब से वो उनके घर पे रह के आई हैं तो करीब वो 10 से या 15 दिन बीमार रही थी जी। उसके बाद में वो ना नमाज पढ़ती है, अब उनका दिल भी नमाज पढ़ने को नहीं करता है। और जैसे कि पहले सूरतें पढ़ती थी, फजर के बाद सूरत यासीन है और बथेरी सूरतें हैं वो पढ़ती थी। और पढ़ने के बाद में अब तो वो कुछ भी नहीं करती हैं। एक दिन नमाज पढ़ती हैं तो दूसरे दिन पढ़ती नहीं है। अब नमाज पढ़ने को उनका दिल ही नहीं करता है। ठीक है रिजवान साहब, बीमार रहती हैं अब ज्यादातर, बहुत सी परेशानी हो गई है। तो वो क्यों नहीं पढ़ती हैं कुछ बताएं? उसकी वजह आपने तलाशने की कोशिश की कि क्यों नहीं पढ़ती हैं? जी, पहले पढ़ती थी अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज, कलाम माशाअल्लाह। सब, लेकिन जब से वो वहाँ पर रहने गई थी करीब कुछ असरात का जिक्र मैं आपको बयान करूंगा मौलाना साहब, इनकी बात मुकम्मल हो गई। हम रिजवान साहब आपकी बात पर बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर और हैं, उनकी बात भी हम जान लेते हैं। आप रहमतुल्लाह साहब से हम बात करेंगे, इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं विशाखापट्टनम से। बताएं क्या सवाल है आपका रहमतुल्लाह साहब? रहमतुल्लाह साहब, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। ग़ालिबन रहमतुल्लाह साहब से हमारी बात नहीं हो पाएगी। मौलाना साहब, रिजवान साहब से हम उनके सवाल का जवाब हम देना चाहते हैं। मौलाना साहब, उनका कहना ये है कि उनकी बीवी जो है वो पहले रोज़े नमाज की बहुत पाबंद थी, लेकिन वो अपनी बहन के यहाँ गई। बहन के यहाँ जब भी जाती वहाँ कब्रिस्तान वगैरह है, तो उनको असरात का भी ख़दशा है कि उसकी वजह से उसके नतीजे में नमाज वगैरह से दूर हो रही हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि कब्रिस्तान में जो लोग दफन हैं उनकी वजह से नमाज रोज़ा छूट जाए, ऐसा नहीं होता है। ये एक इत्तेफाक होगा। उसकी वजह जो होती है वो और होती है, उसे हमारे सारे बहन भाई गौर से सुन लें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम नमाज के पाबंद हैं और दूसरा नमाज नहीं पढ़ता है, हम उसको ताना देते हैं। दूसरा जो है दूसरे गुनाहों में मुब्तला है, हम कहते हैं इन्हें शर्म नहीं आती। सबके सामने हम कह रहे हैं इन्हें शर्म नहीं आती, ऐसा करते हैं। हम तो 1 वक्त की नमाज हमारी नहीं छूटती, फजर की अजान होती है तो हम उसी साथ ही उठ जाते हैं, हम फौरन नमाज पढ़ते हैं, ये करते हैं। जब हम दूसरे को जलील करते हैं और दूसरे के गुनाह पर उसे शर्मिंदा करते हैं, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई है, ध्यान से सुन लीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो आदमी मन अय्यरा अखाहुल मुस्लिम, अपने किसी मुसलमान भाई को शर्मिंदा करता है उसके किसी गुनाह पर, वो उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक कि उस गुनाह में ये भी मुब्तला ना हो जाए। तो हम जब किसी के बेनमाजी होने पर, रोज़ा न रखने पर, उसके गुनाहों पर शर्मिंदा करते हैं तो खुदा पाक हमारी तौफीक छीन लेता है और वो ये बताता है कि अब तू नमाज पढ़ के दिखा। उसको कह रहा था तू ये नमाज नहीं पढ़ती है, तू पढ़ के दिखा। बंदिश हो जाती है, बंदिश हो जाती है। इसलिए उनको चाहिए और आपको भी चाहिए कि उनके लिए अल्लाह ताला से नमाज तौबा पढ़कर माफ़ी मांगें, और उनसे भी कहिए कि किसी वक्त में 2 रकात 4 रकात नमाज तौबा पढ़कर अल्लाह से माफ़ी मांगो और ये कहो परवरदिगार मेरी तौफीक इबादत और तौफीक नमाज मुझे वापस कर दे। इंशाअल्लाह नमाज का शौक़ फिर से हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये दिल्ली से एक कॉलर हमारी फ़ोन लाइन पर हैं, शबाना नाज साहिबा हैं। फरमाए बहन, क्या सवाल है आपका? शबाना साहिबा, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। जी शबाना साहिबा, फरमाइए क्या सवाल है? टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। वालेकुम अस्सलाम बहन। वालेकुम अस्सलाम। शबाना साहिबा, जब तक टीवी की आवाज़ बंद नहीं करेंगी
آپ سے ہماری بات ممکن السلام نہیں علیکم ہے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن آپ کا سلام ہم تک پہنچ گیا ہے, آپ کے تک یہ بات بھی پہنچ آپ رہی لوگوں ہوگی. سے بات کر کے بہت خوش ہوئی. اللہ آپ لوگوں کو تندرستی و حیات میں برکت دے. آمین آمین ثم آمین. بات مکمل کیجئے بہن. غالباً شبانہ ناز صاحبہ سے ہماری بات نہیں ہو پائے گی. ہم اپنے ناظرین سے بارہا درخواست کرتے ہیں کہ جب بھی آپ ہمیں فون کریں تو براہ کرم اپنے ٹی وی کی آواز بند کریں گے, تبھی ہماری بات آپ سے ممکن ہو پائے گی. بہرحال ایک اور کالر ہیں, بہن نازیہ ہیں لکھیم پور کھیری سے, اپنے سوال کے ساتھ. خیر مقدم آپ کا نازیہ, سوال پوچھیے. بھائی آپ سب خیریت سے ہیں؟ بھائی مجھے آج کے ٹاپک سے بات کرنی تھی مولانا صاحب سے. جی کہ بہن ماشاء اللہ بتائیں. ہمارے 4 بھائی ہیں اور چاروں قربانی کرتے ہیں, لیکن 2 بھائی کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ خود ہی مطلب جو ہے ذبح کرتے ہیں, خود ہی قربانی کرتے ہیں. لیکن 2 بھائی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ کھڑے بھی ہوتے ہیں. قربانی تو وہ لوگ کرواتے ہیں, لیکن نہ ہی تو وہ چھری چلاتے ہیں, نہ ہی تو وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. ان کا دل اتنا وہ ہے. تو بھائی ایک اور سوال ہے کہ مطلب مجھے یہ پتا کرنا تھا کہ کیا جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے اس کو وہاں پہ ہونا ضروری ہے. اور بھائی دوسرا یہ سوال ہے کہ جیسے قربانی جس وقت بقرعید کا چاند دکھ جاتا ہے اس وقت سے لوگ مطلب دادا کے زمانے سے سنتے آ رہے ہیں کہ اس وقت سر کے نہ داڑھی اوڑی کے جس کے نام پہ قربانی ہو, اس کو بال نہیں کٹوانے چاہیے. تو مجھے اس بارے میں بھی وضاحت چاہیے آپ کی. ٹھیک ہے بہن, آپ کے سوالات ہم نے نوٹ کر لیے مولانا صاحب سے ایک ایک کر کے. مولانا صاحب اس طرح کے سوالات اب آنے شروع ہو گئے ہیں چونکہ لوگ بیدار ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری قربانی صحیح طریقے سے ہونی چاہیے. پہلی بات تو انہوں نے داڑھی کا ذکر کیا ہے کہ جو قربانی جو کر رہا ہے کیا اس کی داڑھی ہونا ضروری ہے؟ نہیں, قربانی کے لیے ضروری نہیں, وہ ایک ضروری چیز ہے, وہ ہونی چاہیے, لیکن اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں. کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا 2 بھائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ 2 بھائی تو قربانی کرتے ہیں اور 2 بھائی کو گھبراہٹ ہوتی ہے, وہ اس میں شامل نہیں ہوتے ہیں. تو دیکھیے بہن, گھبراہٹ جو ہے وہ قربانی سے نہیں, قربانی کے جانور کاٹ نہیں سکتے. بعض لوگ دل کے کمزور ہوتے ہیں, اپنے ہاتھ سے چھری نہیں چلا سکتے, نہ چلائیں. سامنے بیٹھ سکتے ہیں, بہت اچھا ہے, دوسرا چھری چلا دے. کٹتا ہوا دیکھ بھی نہیں سکتے تو کہیں دور بیٹھ جائیں, لیکن قربانی کرنا ضروری ہے. وہ کریں, نہ دیکھ سکیں نہ دیکھیں. اچھا, ان کا ایک اگلا سوال یہ ہے کہ جس کے نام کی قربانی ہو رہی ہے کیا ان کا موجود ہونا ضروری ہے؟ موجود ہونا ضروری نہیں, ان کو اطلاع ہونا اور ان کی طرف سے کہنا ضروری ہے. وہ کہہ دیں میری طرف سے قربانی کر دیں, انہوں نے کہا اچھا, یا یہ کہ یہ کر رہے ہیں ان سے کہہ دیں کہ آپ کی طرف سے ہم قربانی کر رہے ہیں, یہ ضروری ہے. موجود ہونا ضروری نہیں ہے. اچھا, منگیر سے بہن رضیہ کا ہمارے پاس فون ہے, ماشاءاللہ سے امید سے ہیں اور 6 مہینے کا وقت گزر گیا ہے. وہ کہتی ہے کہ نارمل ڈیلیوری ہو جائے, اس کے لیے کچھ دعاؤں کا اہتمام کرنے کی انہوں نے بات کہی ہے کہ وہ دعائیں مجھے بتا دیں. اور دوسرا یہ کہتی ہیں کہ نیند اور پریشانی زیادہ ہوتی ہے, بے چینی ہوتی ہے. دیکھیے, ایک تو جو دعا عام طور پر بچے بچیاں پڑھنے والے سب جانتے ہیں, وہ دعا بھی اس کے لیے مفید ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کہاں کی دعا کہاں بتانے لگا. یسر لی امری, میرے معاملے کو میرے لیے آسان کر دے. اس حصے کی وجہ سے یہ دعا یہاں بھی مفید ہے. اور اگر الگ سے خصوصی دعا چاہیں تو اس کے لیے اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا, یہ چونکہ نئی چیز ہے, یہ یاد نہ رہے. وہ اکثر بچوں کو یاد ہوتی ہے, اس لیے وہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور اس کے لیے کچھ صدقہ ضرور کر دیں, ابھی سے کر دیں یا ولادت سے کچھ دیر 1-2 گھنٹے یا 1-2 دن پہلے کر دیں. صدقہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آسان فرما دے گا. عرفانہ صاحبہ رامپور سے اپنے سوال کے ساتھ ہماری فون لائن پر موجود ہیں. خیر مقدم آپ کا عرفانہ صاحبہ, سوال پوچھیں. میرا سوال یہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا سلام پہنچ گیا, فرمائیں. میرا سوال یہ ہے کہ جب سے یہ سلام پر لگا ہے کہ نا, میں سبھی سے دیکھتی ہوں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں سب سے کہتی ہوں یہ بھی دیکھا کرو. میرا آج تک فون نہیں لگا, آج پہلی بار لگا. اللہ کا کرم ہے, اللہ کی آج ہی لگا, جب حکم ہو جائے اور جب اللہ کو منظور. میری بیٹی کا نام فیحا ہے, اس کا معائنہ چاہتی ہوں میں. نام دوہرا دیں. بیٹے کا نام فیحا. فیحا. اور بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ پروگرام کو, بہت ہی نماز روزہ بہت کرتے ہیں, اس کو دیکھ کے کرتی ہوں بہت زیادہ. ماشاءاللہ, یہ بہت اچھی بات ہے. اللہ. اور بیٹی کا نام 3 بچے ہیں میرے. ہاں, یہ نام فیحا پہنچ گیا. فیحا لگا ہم کو. دوبارہ پوچھتے ہیں ایک مرتبہ. بہن, نام جو آپ نے پوچھنے کے لیے ہم تک پہنچایا ہے فیحا بتا رہے ہیں؟ ہاں, فیحا. فیحا, بہت شکریہ, آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے. بہن شادمہ منتظر ہیں اپنے سوال کے ساتھ. خیر مقدم آپ کا شادمہ, سوال پوچھیے. وعلیکم السلام. بہت اچھا لگتا ہے اور
یہ سن کے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہر ایک سے آپ کو کہنا پڑتا ہے ٹی وی کی آواز بند کر دو، جبکہ خود ہی فوراً بند کر دینا چاہیے، اس سے ٹائم بھی بچے گا اور لوگوں کو آسانی ہوگی۔ مولانا صاحب نے سیم سوال ہے اور وہ شاید میں آپ کی آواز بھی وضاحت کے ساتھ نہیں پہنچ رہی ہے، آپ کی فکر مندی تو ہم تک پہنچ گئی ہے ماشاءاللہ، لیکن سوال جو اہم سوال ہے جو پوچھنا چاہتی ہیں تو آپ کے فون میں ڈسٹربنس شروع ہو گئی ہے، سوال ہم تک نہیں پہنچا ہے، معذرت چاہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ دوبارہ ہمیں فون کریں گے اور اپنی بات ہم تک پہنچائیں گی۔ ان کی فکر مندی یہ ہے کہ آپ بارہا اپنے طرف سے یہ کہتے ہیں کہ اپنے ٹی وی سیٹ بند رکھیے، آواز بند رکھیے، تبھی آپ کی بات ہوگی۔ تمام لوگوں کو اس کو فالو کرنا چاہیے۔ ہاں، میں بھی یہ دیکھتا ہوں کہ پروگرام کا ایک بڑا حصہ جو ہے اس کام میں لگ جاتا ہے، اطہر صاحب کہہ رہے ہیں آواز بند کر دیجیے اور وہ سن نہیں رہے ہیں، اور وہ السلام علیکم تین چار دفعہ سلام ہو جاتے ہیں۔ یہ بات جو ہے خود ہی سمجھنی چاہیے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ 10 سال سے 8 سال سے 5 سال سے ایک آدمی فون لگا رہا ہے، تو وہ آج اتفاق سے لگ گیا، وہ اس میں لگ جاتا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ آواز بند کرنی، حالانکہ آواز نہیں بند کریں گے تو یہ فون لگنا اور باتیں کرنا سب بیکار جائے گا، ممکن نہیں ہو پائے گا۔ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ عرفانہ صاحبہ کا جو نام کا مسئلہ تھا مولانا صاحب، فیہا، بہن دیکھیے قرآن مجید میں کوئی لفظ دیکھا اور آپ نے نام رکھ لیا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں تو سب طرح کے نام ہیں، فرعون، قارون، شیطان، خنزیر، سب ہیں، تو یہ نام تھوڑی رکھے جائیں گے۔ صحیح بات تو ہے۔ فیہا کا مطلب ہوتا ہے اس میں، اب یہ کوئی نام ہوا؟ کوئی نام نہیں ہوا۔ فیہا اس میں بمعنی ہونا چاہیے، یہ کوئی بے معنی لفظ ہو گیا یہ، اس لیے نام رکھنے سے پہلے کسی اچھے عالم، ایسے چھوٹے موٹے صرف داڑھی کرتا پہنے ہوئے ہے کوئی آدمی، اس سے نام پوچھ لیے نہیں، عالم آدمی باقاعدہ جو علم رکھتا ہو اس سے نام پوچھئے، اور وہ اگر باعمل بھی ہے، کہیں کے امام صاحب ہیں، کوئی معمر ہیں، تجربہ کار ہیں، ان سے نام پوچھئے، صحابہ و تابعین کے، انبیاء کرام کے نام، یا اللہ کے نام کے ساتھ عبد لگا دیا جائے، جیسے رحمان، رحیم، اللہ، یہ سب اللہ کے نام ہیں، اس میں عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبداللہ، عبد الکریم، عبد الحنان، عبد المنان، یہ نام اچھے ہیں۔ فیہا کا مطلب ہوا اس میں، اب یہ کیا معنی ہوا؟ بمعنی نہیں ہوا ہے، تو اس بارے میں مشورہ کر لینا چاہیے۔ بہن حمیرہ کا سوال ہمارے پاس ہے کہ عید الاضحیٰ کے روزوں کے تعلق سے پوچھنا چاہتی ہیں، کب سے رکھیں؟ اور یہ بہت اچھا سوال کیا ہے موقع کا، اور ہم بھی اس بارے میں کچھ انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور شاید کچھ ہو چکی ہوگی۔ خاص عید کا روزہ تو رکھنا اور اس کے بعد روزہ رکھنا تو ٹھیک نہیں ہے ایام تشریق کے، لیکن عید سے پہلے روزہ رکھیے، بہت ثواب ہے اس کا۔ جی مولانا صاحب، آئیے سلمہ صاحبہ سے بات کریں، دلی سے ہماری فون لائن پر ہیں۔ خیر مقدم آپ کا سلمہ، سوال پوچھیے۔ بہت سے لوگ آ رہے ہیں جی، اور تحفے لے کے آ رہے ہیں، دے رہے ہیں سب کو، سب دے رہے ہیں ہم کو تحفہ، اور کھانا بنا نہیں ہے گھر پہ، کھانا ابھی تک۔ ہاں ہیلو، جی ہم آپ کو سن رہے ہیں، فرمائیں، سوال مکمل کیجئے، اپنا خواب مکمل کیجئے۔ ہاں تو کھانا نہیں بنا ہے، تو میں نے کہہ رہی ہوں اتنا سارا مہمان آ گئے ہیں، ابھی تک کھانا نہیں بنا ہے، تو کیسے کھلائیں گے سب کو؟ پھر دیکھ رہے کہ بعد میں پھر آ گیا ہے، دیگ چڑھا ہوا ہے، پھر کھانا بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے بہن، آپ کا خواب ہم تک پہنچ گیا ہے۔ الہ آباد سے کالر ہماری فون لائن پر ہیں، ان کا سوال بھی شامل کر لیتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیے۔ ہیلو بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، بتائیں کیا سوال ہے؟ بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت اچھا، جتنی تعریف کرے اتنی ہی کم ہے۔ بہن پروگرام بھائی یہ بتائیے کہ میری بہن ہے جی، اور ان کے 5 دیور ہیں، اور پانچوں بھائی ایک ساتھ قربانی کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ایک ساتھ ہی ایک ہی جانور میں کرتے ہیں؟ جی، ایک ہی جانور میں۔ مولانا صاحب بات آپ تک پہنچ گئی، بہت شکریہ۔ مولانا صاحب کی رہنمائی لیتے ہیں بہن جی۔ دیکھیے بڑے جانور میں اگر ہم حصہ لیتے ہیں تو 5 آدمی ہیں، 7 تک اس میں حصے ہوتے ہیں جی، تو 7 آدمیوں نے، کسی نے 2 لے لیے، کسی نے 3 لے لیے، کسی نے 1 لے لیا، ایک جانور سب کی طرف سے ادا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی حرج نہیں۔ بکرے میں ایسا نہیں ہو سکا، چاہے بکرا جو ہے بھینس کی قیمت سے زیادہ کا ہو، لیکن حصہ بکرا بہت بڑا ہے، بہت تندرست ہے، اور 50,000 کا لیا ہے، 1 لاکھ کا لیا ہے، لیکن بکرا ایک ہی آدمی کی طرف سے ہوگا، لیکن بڑے جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، تو ممکن ہے یہ بات۔ جی، سلمہ صاحبہ کا سوال ہے، مولانا صاحب خواب کی شکل میں ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، تحفے لے کر آ رہے ہیں، اور گھر میں کھانا تیار نہیں ہے، آگے وہ دیکھتی ہیں کہ دیگچے وغیرہ چڑھے ہوئے ہیں، تو یہ کس طرف اشارہ ہے؟
دیکھیے کھانا تیار نہیں ہے، یہ تو تھوڑی سی تشویش کی بات ہے، لیکن لوگ تحفے لے کر آ رہے ہیں، یہ بھی خوشی کی علامت ہے، اور کھانے تیار ہونے کی تیاری ہو رہی ہے، یہ بھی خوشی کی بات ہے۔ آپ 2 رکعت نماز پناہ پڑھ کر دعا کر لیجئے کہ پروردگار اس خواب میں جتنا خراب حصہ ہے اس کے اثرات دور فرما دے، اور جو خیر و خوبی ہے وہ ہمیں عطا ہو جائے، اس کے لیے دعا بھی کر لیجئے، تھوڑا سا صدقہ کر دیجئے۔ وسیع صاحب کا سوال ہمارے پاس محفوظ ہے مولانا صاحب، گھر میں لال چیٹیاں اور سانپ نکلتے ہیں۔ دیکھیے فرعون کے یہاں قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے وارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، ہم نے ان کے اوپر خون بھیجا، چیچڑیاں بھیجیں اور بہت ساری چیزیں بھیجیں۔ یہ ایک سزا ہوتی ہے کبھی کبھی، اس کے لیے نماز توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے۔ آپ کے گھر کے سب لوگ 2 4 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اس کے دور ہونے کی دعا کریں، اور اس کے لیے جو تدبیریں ہوتی ہیں، مٹی کا تیل یا سرسوں کا تیل اس جگہ چھینٹے دینا، یہ بھی مفید ہوتا ہے۔ اور ایک دعا تجربے میں آئی ہے، یہ قرآن مجید کی آیت تو ہے لیکن اس کام کے لیے نہیں بتائی گئی ہے، وہ ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، سورہ نمل کی آیت ہے یہ پڑھ کر اور وہاں آس پاس یوں تھپ تھپ کر کے ہاتھ مار دیں تو تجربہ یہ ہے کہ چیونٹیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ تمام آفات سے اللہ ہمیں دور رکھے، ہم سبھی دعا کرتے ہیں۔ مولانا صاحب آج کا ہمارا موضوع ہے قربانی کے تعلق سے، قربانی کی اہمیت و فضیلت پر ہم نے آپ کی بہت تفصیلی رہنمائی حاصل کی ہے، چونکہ وقت کا اشارہ بھی ہے کہ تھوڑی سی گفتگو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے مولانا صاحب، بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ قربانی کے بجائے اتنا پیسہ ہم غریبوں میں تقسیم کریں تو ہمارا قربانی کا جو مقصد ہے پورا ہو جائے گا، تو کیا یہ ان کا سوچنا مناسب ہے، صحیح ہے؟ نہیں، یہ سوچنا مناسب نہیں ہے۔ ہر چیز کی اپنی ایک اہمیت ہے، ہر کام اپنے وقت پر ہونا چاہیے۔ اگر مدد بھی کرنی ہے تو آپ مدد بھی کریں، لیکن قربانی جو واجب ہے جس کے اوپر، اس کو وہ واجب ادا ہی کرنا ہوگا۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کچھ نفل قربانیاں بھی کرنا چاہتے تھے، مثال کے طور پر ایک قربانی میرے اوپر واجب ہے اور میں کچھ اور 2 4 جانور بھی قربان کرنا چاہتا تھا تاکہ اجر و ثواب بہت ملے، تو اس میں آپ کچھ رقم دوسروں کو دے دیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دنوں میں سوائے قربانی کے کسی عمل میں اتنا ثواب نہیں ہے، اس لیے یہ تو قربانی ہی کیجئے، باقی مدد کریں تو وہ بھی کیجئے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے۔ تو ناظرین یہ تھا راہ نجات کا آج کا شمارہ، انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنی میزبان اطہر کو اجازت دیں، لیکن آپ کہیں نہ جائیں، لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔